الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ فرقہ نہ بٹو۔ آج ہمارے درمیان مہمان گرامی حضرت العلام حضرت مولانا سید سلمان حسنی ندوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور وہ اس وقت ملت کو متحد کرنے، ملت اسلامیہ کے بکھرتے شیرازے کو جوڑنے کے لیے مختلف جگہوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس خانقاہ میں بھی تشریف لائے ہیں۔ میں خود بھی اپنی جانب سے اور خانقاہ عارفیہ کی طرف سے ان کا خانقاہ عارفیہ میں استقبال کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جن کا تعلق جن سے سب کا تعلق ہے، اور آپ کی ذات ایمان، اسلام اور احسان کی جامع تھی۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تربیت اسلام، ایمان اور احسان کے اصولوں پر کی۔ چنانچہ جو درسگاہ نبوت سے جو لوگ فارغ ہوئے، صحابہ کرام کی جو جماعت نکلی، وہ جماعت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی تصویر بن کر نکلی، کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے، ان کے درمیان محبتیں، ان کے درمیان الفتیں تھیں، اتنی گہری الفت تھی کہ اس الفت کا تصور آج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھ کر جو تابعین کی جماعت نکلی، ان کی تربیت بھی اسی ایمان، احسان کے اصولوں پر ہوئی، اور ایسے ہی تابعین کرام کی تربیت بھی تابعین کرام نے انہی اصولوں پر کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل جڑے رہے، ان کے درمیان اتفاق و اتحاد رہا۔ وہ جہاں اسلام کی دولت سے آراستہ تھے، ایمان کی گہری دولت سے آراستہ تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو ہے احسان جیسی نعمت موجود تھی۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلؤونہم ثم الذین یلؤونہم۔ اس کے بعد پھر حضور کے فرمان کے مطابق ثم یفشی الکذب، جھوٹ پھیل گیا، برائی درائی، اور پھر علماء کی جماعتیں تقسیم ہوئی، دین کی خدمت گاروں کی جماعتیں تقسیم ہوئی۔ چنانچہ ایک طرف محدثین کی جماعت سامنے آئی، دوسری طرف فقہا کی جماعت سامنے آئی، اور تیسری طرف محسنین کی جماعت سامنے آئی، جن کو کہ بعد میں صوفیہ کا نام دیا گیا۔ اور محدثین نے حدیث پر توجہ دی، فقہا نے فقہ پر توجہ دی، اور جو محسنین تھے، صوفیہ تھے، انہوں نے لوگوں کی روحانی تربیت اور لوگوں کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی، لوگوں کے تزکیے کی کوشش کی، اور لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ جس منصب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے بہتر بندے وہ ہیں الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ، کہ اللہ کے وہ بندے سب سے محبوب ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بناتے ہیں۔ وَيُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔
وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ بِالنَّصِيحَةِ، اور زمین پر وہ نصیحت و خیرخواہی کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کی زندگی ہمیشہ لوگوں کی خیرخواہی میں گزرتی ہے۔ صوفیاء کرام کی جماعت میں ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے حدیث پڑھی، فقہ حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے احسان کو حاصل کیا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے پہلے تصوف کی جانب رخ کیا، ان کے پاس فقہ اور حدیث کی جو چیز تھی وہ بقدر ضرورت تھی، اور علماء کرام کی جماعت وہ رہی کہ جن کے پاس حدیث تھا، ان کے پاس فقہ تھی۔ اسی وجہ سے چونکہ صوفیہ کے اس جماعت کے پاس کہ جنہوں نے حدیث کو اختیار کیا، حدیث سیکھی، اس کے بعد فقہ کو سیکھا انہوں نے، اور پھر احسان اختیار کیا، ایسے صوفیہ کی بارگاہوں میں، ایسے مشائخ کی بارگاہوں میں ہمیشہ وہ علماء آتے رہے کہ جن کے پاس حدیث تھی اور جن کے پاس فقہ موجود تھا، اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا، ایسے علماء نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا کہ دین کی کا جو تیسرا رکن ہے احسان، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو اتنا خوبصورت بنانے کی کوشش کرے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت وہ ایسے کرے گویا وہ رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے تو کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ گویا یہ یقین تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں صوفیاء کرام سے علماء نے استفادہ کیا۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، مورخ ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صوفیہ کی نسبت حاصل کی۔ پہلے وہ صوفیہ کے منکر تھے، لیکن صلاح الدین صفدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الوافی بالوفیات میں لکھا ہے کہ میں نے ان کو اپنے اخیر عمر میں دیکھا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اخیر عمر میں وہ صوفیہ پر انکار سے وہ تائب ہو گئے تھے۔ کیوں تائب ہو گئے؟ چونکہ پہلے ان کے سامنے صوفیہ کے بعض اقوال کی تعویل، اس کا مفہوم نہیں کھلا، لیکن بعد میں جب ان پر مفاہیم کھلے تو وہ اپنے اقوال سے، صوفیہ کے بارے میں جو ان کی تنقید تھی، اس تنقید سے وہ تائب ہو گئے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا تعلق حضرت شیخ نجم الدین اصفہانی، جو کہ حضرت ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالعباس مرسی یہ امام شاذلی کے خلیفہ ہیں، ان کی صحبت اختیار کی، اور ان سے باضابطہ انہوں نے خرقہ پہنا۔ اس کا تذکرہ جو ہے حافظ صلاح الدین صفدی نے کیا ہے۔ ایسے ہی امام ذہبی بڑے محدث ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر فخر کا اظہار کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اپنی تاریخ الاسلام میں بھی اور اپنی جو ہے تذکرہ میں بھی، اور انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے حضرت ضیاء الدین ابن عیسیٰ انصاری، جو کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ تھے، ان سے میں نے خرقہ پہنا، اور یہ انہوں نے تاریخ بھی بتائی ہے کہ یہ سن 627 ہجری کی بات ہے۔ ایسے ہی حضرت ابن عطاء اللہ الاسکندری ایک بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، لیکن صوفیہ پر ان کو انکار تھا۔ امام شاذلی کے خلیفہ حضرت ابوالعباس مرسی کی صحبت میں گئے تو ان کی صحبت میں پہنچنے کے بعد ان پر یہ کھلا کہ یہ صوفیہ ہیں، یہ ان کے پاس حدیث تو ہے ہی، ان کے پاس فقہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت علم لدنی کی ان کو حاصل ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں حضرت ابوالعباس مرسی کے بارے میں جو انہوں نے بات کہی، وہ بات یہ کہی کہ میں ان کی صحبت میں جب گیا، ان کی گفتگو جب سنی حضرت ابوالعباس مرسی کی، تو کہتے ہیں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ شخص جو ہے یغترف من بحر العلم الالہی، انہوں نے اپنی کتاب الملل والاخلاق میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ شخص علم الہی کے سمندر سے علم حاصل کر رہا ہے، وہاں سے چلو بھر رہا ہے۔ تو صوفیہ سے استفادہ جاری رہا، اور صوفیاء کرام میں جو لوگ جن کو فقہی مسائل کی ضرورت پڑتی تھی، حدیث کے مسائل کی ضرورت پڑتی تھی، وہ صوفیہ جو ہے وہ محدثین کی طرف رجوع کرتے تھے اور فقہا کی طرف رجوع کرتے تھے۔ گویا محبت و یگانگت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، آپس میں تعلقات استفادے کے چل رہے تھے، لیکن کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر دوریاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ اور پھر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ لوگوں نے تصوف کو حقیقی صوفی کی صحبت میں بیٹھنے سے کم حاصل کیا اور کتابوں سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کتابیں تو کتابیں ہیں، کتابیں کوئی بولتی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، وہ تو صامت ہے۔ انسان جب کتاب پڑھتا ہے تو کتاب کے سامنے، کتاب پڑھتے وقت صوفیہ کی جو باتیں اس نے پڑھی، صوفیہ کے جو اقوال پڑھے، نہ اس کا پس منظر معلوم ہے اور نہ اس کے قائل کا درجہ متعین کیا گیا کہ قائل کون ہے، کس درجے کا قائل ہے۔
ہر طرح کے اقوال کتابوں میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے اقوال مبہم ہو گئے، بہت سے اقوال موہم ہو گئے، بہت سے اقوال مجمل ہو گئے، اور اس کی وجہ سے باتیں کھل نہیں سکی اور غلط فہمیاں بڑھتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے کی ایک مشہور ناقد تصوف شخصیت حضرت شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کو ناقد تصوف مانا جاتا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کو ناقد تصوف مانا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنی تنقید میں تصوف کے ساتھ کافی حد تک اعتدال برتا ہے اور کافی حد تک انصاف کیا ہے ان حضرات نے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابن تیمیہ کے مجموعہ فتاویٰ میں جو کتاب التصوف اور کتاب السلوک ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے، پتہ چلتا ہے کہ وہ متقدمین صوفیہ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا تذکرہ کرتے ہیں باضابطہ، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام جب بھی لیتے ہیں تو قال الشیخ عبد القادر قدس اللہ سرہ کہہ کر کے لیتے ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور امام احمد بن حنبل اپنے زمانے کے مشائخ میں سب سے عظیم مشائخ میں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بلا شبہ وہ اپنے زمانے کے عظیم مشائخ میں سے ہیں۔ ان کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ کے اقوال کی وہ تعویل کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ فتوح الغیب میں ان کی مجموعہ فتاویٰ میں فتوح الغیب کے بعض کلمات کی شرح جو انہوں نے کی ہے وہ 40 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت شیخ ابن تیمیہ نے، جن کو کہ ناقد تصوف مانا جاتا ہے، مگر انہوں نے بھی تصوف کے ساتھ انصاف کیا، اور انہوں نے یہ لکھا باضابطہ کہ صوفیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو صوفیہ کون ہے؟ صوفیت الارزاق، دوسرے صوفیہ صوفیت الرسوم، اور تیسرے صوفیہ صوفیت الحقائق۔ صوفیت الارزاق کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بس کھانے پینے والے لوگ ہیں، ان کا کام ہی ہے تصوف کے نام پہ کھانا، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں مستصوف کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ ہیں جن کو کہ صوفیت الرسوم کہا جاتا ہے۔ صوفیت الرسوم کون ہے؟ یعنی جو صوفیہ کے طریق پر گامزن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور کبھی وہ سیدھی راہ پر بھی چلتے ہیں، جن کو کہ ہم متصوف کہتے ہیں، جیسے طالب علم ہوا کرتا ہے۔ تو جو طالب علم تصوف ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ متصوف ہے، وہ صوفیت الرسوم میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صوفیت الحقائق کا پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ صوفیہ حقیقتاً اصل صوفیہ ہیں، اور یہ وہ صوفیہ ہیں کہ ان میں بہت سے صدیق ہیں۔ انہوں نے باضابطہ اس کا تذکرہ کہ ان میں بہت سے صدیق ہیں۔ تو انہوں نے صوفیہ کی عظمتوں کا اعتراف کیا، اور انہوں نے صوفیہ کے حوالے سے بہت کچھ لوگوں کے درمیان واضح کرنے کی بھی کوشش کی۔ چنانچہ انہوں نے ایک مقام پہ لکھا کہ دراصل صوفیہ کے ہاں بسا اوقات ہر فن کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے، ہر فن کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ چنانچہ تصوف کی بھی اپنی زبان ہے اور اس کی بھی اپنی اصطلاحات ہیں۔ تو صوفیہ کے ہاں بسا اوقات ایسی اصطلاحات آتی ہیں، ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو بظاہر موحشۃ موہمہ، بہت وحشتناک الفاظ ہوتے ہیں، انسان سن کر کے گھبرا جاتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ تو کسی ملحد کا قول ہو سکتا ہے، یہ تو کسی بہت ہی بدعقیدہ انسان کا قول ہو سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَرَادُوا بِهَا مَعَانِيَ صَحِيحَةً، لیکن ان کی مراد اور ان کی معنی صحیح ہوتے ہیں، اور انہوں نے بس یہ چاہا کہ ان کی جو گفتگو ہے وہ غیروں تک، نااہلوں تک نہ پہنچنے پائے، اس لیے انہوں نے الفاظ پر پردہ ڈال دیا، ایسی اصطلاحات استعمال کی کہ جس کی بنیاد پر جو منکرین تھے وہ دور ہو گئے، اور اس کی بنیاد پر 2 طرح کی جماعتیں جو ہے گمراہ ہوئی۔ یہ اس کی تفصیل آگے جو ہے مدارج السالکین میں حضرت حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوفیہ کی جماعت کے حوالے سے ان کی جو اصطلاحات ہیں وہ 2 جماعتوں کے لیے مشکلات کا سبب بنی۔ ایک جماعت تو خود ان کے متبعین کی جماعت رہی کہ جنہوں نے ان کی اصطلاحات کے بالکل ظاہری معنی کو مراد لیا، اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور دوسری طرف ایک جماعت ان لوگوں کے لیے بھی صوفیہ سے محرومی کا ذریعہ بن گئی، وہ اصطلاحات کہ جو لوگ صوفیہ کے منکرین تھے کہ ان کے سامنے جو الفاظ ایسے آئے جو وحشتناک تھے، جو خوفناک تھے، تو اس کی بنیاد پر وہ تصوف سے دور ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اصطلاحات سے جن معانی کو مراد لیا ہے ان معانی کو ہی مراد لیا جائے، اور ان کی اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ بات انہوں نے لکھی۔ تو ان حضرات نے بھی تصوف کے ساتھ اہتمام کیا۔ اگر اہتمام نہ ہوتا تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے وہ منازل السائرین شیخ الاسلام ہروی کی کتاب کی شرح مدارج السالکین کے نام سے کیوں لکھتے؟ انہوں نے پوری شرح ہی لکھی جو کہ 3 جلدوں میں بڑی ضخیم شرح ہے، اور وہ علوم معارف سے، تصوف کے علوم معارف سے بھری پڑی کتاب ہے۔ تو ان حضرات نے تصوف کے حوالے سے ایک لوگوں کے شبہات کو کھولنے کی، لوگوں کے ذہن کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن
یہ سلسلہ چلا نہیں اور بعد میں دوریاں بڑھتی چلی گئیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ کے حوالے سے یہ سمجھ لیا گیا کہ صوفیہ تو حقیقتاً جو ہے وہ ایک گمراہ جماعت ہے، اور بہت زیادہ ان کے حوالے سے جو ہے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ تصوف کو سمجھنے میں جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں اس میں دو چیزیں سبب بنی ہیں۔ ایک تو یہ کتابیں ہم نے کوئی بھی کتاب اٹھائی اور اس کتاب کے حوالے سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ تصوف کی کتاب ہے اور اس میں ہم نے فلاں چیز لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ اول تو یہ کتاب کس درجے کی ہے، اس کا مصنف کس درجے کا ہے، اس میں جو اقوال نقل کیے گئے ہیں وہ کس درجے کے ہیں، کس کے یہاں سے آئے ہیں، ان تمام چیزوں کا جب تک تعین نہ ہو تب تک جو ہے کسی کے اوپر حکم کوئی کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ تو صرف تصور، جیسے کہ دوسری جو فقہ کی کتابیں ہیں، کیا ہر عامی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھائے اور اسے نتیجہ اخذ کر لے نہ ہو فقہ کے حوالے سے، یا کسی بھی عام انسان کو جو عربی زبان جانتا ہو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھائے اور پڑھنا شروع کر دے اور وہ اپنے اعتبار سے نتیجہ نکالنا شروع کر دے؟ اس بات کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے صاحب آداب المریدین نے فرمایا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی فن کی آپ کوئی اصطلاح آپ کے اوپر مبہم و مجمل رہ جائے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ائمہ سے رجوع کیجیے۔ چنانچہ اگر اصطلاح تصوف کی ہے تو ائمہ تصوف سے رجوع کیجیے، تصوف فقہ کی ہے تو ائمہ فقہ سے رجوع کیجیے، اصطلاح اگر محدثین کی ہے تو ائمہ محدثین کی جانب رجوع کیجیے، تبھی جا کر کے اس چیز کی آپ کو صحیح فہم حاصل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو سبب بنا غلط فہمیوں کا وہ یہ ہے کہ صوفیہ کے نام پر ان لوگوں کی جو کثرت ہو گئی جو مدعیان تصوف تھے، جو تصوف کے دعوے دار تھے، ان دعوے داروں سے بہت زیادہ جو ہے اہل اللہ کا حال جو ہے وہ پوشیدہ ہو گیا، لوگوں پر اہل اللہ کے احوال ملتبس ہو گئے اور لوگ کنفیوژن کا شکار ہو گئے، انہوں نے سب کو ایک ہی طرح سمجھ لیا اور نتیجتاً وہ صوفیہ سے دور ہو گئے۔ حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ اگر تصوف کو سمجھنا ہے تو اہل اللہ سے سمجھا جائے، یعنی جو حقیقی صوفیہ ہیں ان کی تلاش کی جائے، ان کو ڈھونڈا جائے، اور ڈھونڈا جائے گا تو یقینی طور پر جس طرح سے ڈھونڈنے پہ ہم کو حقیقی فقہا مل جاتے ہیں، حقیقی محدثین مل جاتے ہیں، ایسے ہی ڈھونڈنے پر ہم کو حقیقی صوفیہ بھی مل جائیں گے۔ ان کی صحبت میں جا کر کے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ہی ہم کو تصوف کے حوالے سے صحیح آشنائی مل سکتی ہے۔ اور تصوف میں جو بعض چیزیں در آئی ہیں اس کی بنیاد پر بالکلیہ تصوف کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بالکلیہ تصوف رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ فقہ ہے، فقہ میں کتاب الحیل کی وجہ سے کہ ہم سرے سے فقہ کو رد کر دیں، یا موضوعات کی وجہ سے ہم سرے سے حدیث کو رد کر دیں، یا علم کلام میں بہت زیادہ جو فلسفیانہ موشگافیاں پیدا ہوئی ہیں کیا ان کی وجہ سے پورے علم کلام کے اثاثے کو رد کر دیا جائے؟ ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ جب فلسفیانہ موشگافیوں کی وجہ سے علم کلام کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے اور موضوعات کی وجہ سے علم حدیث کو اور حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے اور کتاب الحیل کی وجہ سے فقہ کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ایسے ہی جو شطحات تصوف ہیں، تصوف میں جو مبہم و مجمل کلمات ہیں جن کے معنی لوگوں پر نہیں کھلے یا کسی سے غلبہ حال میں کوئی بات صادر ہوئی، ایسے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے صوفیہ کے ارشادات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے دیگر لوگوں کے کلام میں مختلف درجے ہوتے ہیں ویسے ہی صوفیہ کے کلام میں بھی درجے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منہن آیات محکمات وہن ام الکتاب وأخر متشابہات، کہ آیات محکمات ہوتی ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ ایسی صوفیہ کے اقوال میں کچھ ارشادات ہیں، کچھ مبہمات ہیں، کچھ موہمات ہیں، کچھ شطحات کی قبیل سے ہیں۔ تو جو کلام شطحات کی قبیل سے ہے، جو کسی سے غلبہ حال میں صادر ہوا ہے، اس کی وجہ سے پورے تصوف کو رد نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ ہمیں ان ائمہ تصوف کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو کہ حقیقتاً دین کے ہادی ہیں، دین کے مقتدا ہیں اور دین کے پیشوا ہیں، جیسے کہ حضرت امام جنید ابن محمد القواریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، آپ فرماتے ہیں کہ علمنا ھذا مقید بالکتاب والسنہ، ہمارا یہ علم کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ تو بلا شبہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تصوف کے حوالے سے اپنی غلط فہمیوں کو دور کریں، اور ہم تصوف اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی جو فضا صحابہ کرام کے زمانے میں قائم ہوئی اور تابعین کے زمانے میں قائم ہوئی، تبع تابعین کے زمانے میں قائم ہوئی، اور پھر بعد کے زمانوں میں جو علماء و محدثین کا، صوفیہ کا جو باہمی تعلق تھا، اس تعلق کا سلسلہ جاری رہے، تو ہمیں بہرحال آگے بڑھنا ہوگا، دونوں طرف کے لوگوں کو آگے آنا ہوگا، اپنی اصلاحات کرنی ہوگی، اور اصلاحات کر کے ہی ہم حقیقتاً واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر سے آج جو موجودہ دنیا کی صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں جب کہ اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں، قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو ہر طرف سے کمزور کیا جا رہا ہے، ایسی صورت میں بلا شبہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ اس آیت کریمہ کے مفہوم کو پھر سے اپنی زندگیوں میں زندہ کیا جائے اور اتحاد ملت کی کوشش کی جائے، اور ہم لوگ
ایک دوسرے سے قریب ہو کر کے اختلافی مسائل کے باوجود، اختلافی مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، فروعیات میں اختلافات ختم نہیں ہوں گے، لیکن اختلافات کے ساتھ ہم جینے کا ہنر سیکھیں اور قریب آئیں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو بالکل جو ہے شجرے ممنوع نہ سمجھیں، بلکہ قریب آ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقینی طور پر ہم اپنے درمیان بہت سارے کامن پوائنٹس پائیں گے، بہت سارے مشترکات پائیں گے، جن کی بنیاد پر ہم ایک کامن پلیٹ فارم بنا کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ملت اسلامیہ کی قیادت کافی فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا بھی ہموار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ مولا کریم امت مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا کو ہموار فرمائے، اور جو استفادے کا جو ایک باہم ماحول تھا اس ماحول کو پھر سے جاری و ساری فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔